السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ملک پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں کے پی کا علاقہ بنیر ہے، جہاں سینکڑوں گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ سینکڑوں قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا ہے، جبکہ کئی افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ پاک فوج ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس آفت سے نمٹنے کے لیے پیش ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خصوصی ہدایت پر پاک فوج کے زیر اہتمام متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ فوج کے کچھ اضافی دستے بھی ان علاقوں میں بھیج دیے گئے ہیں، جبکہ پاک فوج نے ایک دن کی تنخواہ بھی خیبر پختونخوا کے متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے وقف کر دی ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج نے اپنے ایک دن کا راشن بھی متاثرہ عوام کے لیے ڈونیٹ کر دیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو آپریشن سمیت دیگر اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان، لیکن ان سے پہلے ہم تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے رخ کریں گے اپنے نمائندے شیراز احمد شیرازی کا، جو اس وقت بنیر میں موجود ہیں اور وہاں سے مسلسل اپ ڈیٹس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ شیراز احمد، پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ اس وقت بنیر میں موجود ہیں، بتائیے گا وہاں کیا سچویشن ہے؟ کیا لوگ ابھی بھی پینک کا شکار ہیں یا دوبارہ خدا نخواستہ کوئی کلاؤڈ برسٹ ہونے کا اندیشہ ہے؟ کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر؟ شکریہ سزین۔ میں اس وقت بنیر کا وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، پیر بابا کا علاقہ ہے یہ، اور میں اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پیر بابا میں موجود ہوں، جہاں پر اب تک MS کے مطابق 150 میتوں کو یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ 150 میت جو ہے وہ یہاں پر لائی گئی ہے۔ ٹوٹل جو تفصیل ہے اب تک میں آپ کو بتا چلوں تو تقریباً جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، وہ لوگ جو مختلف ریسکیو جو کارروائیاں ہیں ان میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، ان کے مطابق جو میتوں کی تعداد ہے وہ یہاں پر تقریباً 300 سے زائد ہے، جبکہ جو سرکاری اعداد و شمار ہے جو کہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے، اس کے مطابق اب تک 280 کے قریب جو افراد ہیں وہ اس افسوسناک سانحے میں موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اب سے چند ہی منٹ قبل جو ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی ایک ٹیم بنیر کا ایک علاقہ ہے جسے قدر نگر کہا جاتا ہے، وہاں سے وہ یہاں پر آئے ہیں، اور ان کے مطابق 59 جو میت ہے وہ اس وقت وہاں پر شادی کا ایک گھر تھا، ایک گھر میں شادی ہو رہی تھی، اور اس دوران جو ہے یہ سیلابی ریلا آیا ہے اور وہ جو گھر ہے وہ اس ریلے میں بہہ گیا ہے، اور 59 افراد جو ہے وہ ملبے کے ڈھیر تلے اس وقت دبے ہوئے ہیں، اور ان کو نکالنے کے لیے ہیوی مشینری چاہیے، چونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بنیر میں تمام جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے وہ درہم برہم ہے۔ اگر ہم موبائل فون سروس کی بات کریں تو وہ بھی یہاں پر نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سروس معطل ہے، جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو اسی لیے کمیونیکیشن کے نظام میں اور خاص طور پر جو ریسکیو ٹیمیں ہیں ان کو جو 2 علاقے ہیں جو صفحہ ہستی سے بالکل مٹ چکے ہیں ان تک پہنچنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے صبح سے ہی یہاں پر جو ہے ریسکیو ٹیمیں جو تھی وہ پہنچ چکی تھی، وہ نہ صرف بنیر بلکہ جو آس پاس کے اضلاع ہے، سوابی، مردان، پشاور اور سوات کے جو ریسکیو ٹیمیں ہیں، تقریباً 25 کے قریب ٹیمیں جو ہے وہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہے، وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت بھی امدادی کارروائیاں جاری ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر قبل تقریباً 5 جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اس ہسپتال میں جہاں میں موجود ہوں یہاں پر پہنچا دی گئی ہے۔ تو مجموعی طور پر اس اسپتال میں تقریباً 193 کے قریب جو زخمی ہے ان کو لایا گیا ہے، جبکہ 150 کے قریب میت جو ہے وہ اس اسپتال میں پہنچا دی گئی ہے۔ صبح سے ہم اس تمام صورتحال کو ہم کور کر رہے ہیں، مختلف علاقوں کا ہم نے وزٹ کیا۔ یہاں پر ایک گھر ایسا بھی ہے جس میں 27 افراد جو ہے وہ اس سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے، اور ان 27 افراد میں 17 افراد کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ خاندان کے افراد کو موصول ہو چکی ہے، جبکہ 7 افراد ایسے ہیں جن کی ڈیڈ باڈی کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جبکہ 3 افراد جو ہے وہ ان کو زندہ نکال دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک گھر ایسا بھی ہے جہاں پر 8 افراد جو ہے وہ اس سیلابی ریلے میں بہہ گئے ہیں، اور 8 کے 8 افراد کی میت اب تک نکالی گئی ہے۔ جہاں تک شیراز مجھے بتائیے گا کہ ابھی کیسا موسم ہے وہاں پہ؟ کلاؤڈ برسٹ دوبارہ ہو سکتا ہے؟ اور ریسکیو میں کون ریسکیو میں ہیلپ کر رہا ہے؟ وفاق کی طرف سے کتنی ہیلپ آئی ہے؟ پاک فوج تو نو ڈاؤٹ ہیلپ کر رہی ہے، اور صوبے کی طرف سے کتنی ہیلپ ہے؟ اور وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس وقت کہاں پہ؟ انہیں کہیں مائیگریٹ کروا دیا گیا ہے؟ کوئی کیمپ لگائے گئے ہیں؟ ان کے کھانے پینے کا کیا ہو رہا ہے سب؟ دیکھیے سوزین، بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت یہاں پر جو بنیر کے لوگ ہیں وہ سب کچھ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ مختلف سڑکوں کے کنارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے یہاں پر پرووائڈ کیا جا رہا ہے، کھانے کے دیگ جو ہے وہ یہاں پر بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ جہاں تک انتظامیہ کی بات ہے، چونکہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا خود تعلق یہاں سے ہے، اس ضلع کے وہ MNA ہیں، تو کہیں نہ کہیں صوبائی سطح پر جو ہے اس بنیر کو اہمیت حاصل ہے، کیونکہ چیئرمین کی ہی پارٹی کی حکومت ہے۔
दूसरी तरफ अगर हम विफाक की बात करें तो अमीर मुकाम साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर भी है वो यहाँ पर आए थे, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि मैं नुमाइंदा हूँ विफाक का और मैं विफाक के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर आया हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ का विजिट करेंगे, उन्होंने भी यहाँ जो है मुआयना किया है, लेकिन जो बुनीर के अवाम है वो इन सब से नाखुश है। उनका ये कहना है कि सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद है, चूँकि रेस्क्यू 1122 की टीमें हैं, अलखिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार है, बादशाह खान फाउंडेशन के रज़ाकार है, इसके अलावा बुनीर के अपने जो सिविल सोसाइटी के अफराद है वो तो यहाँ पर 2 दिन से जो लाशों को निकालने का अमल है उन्होंने जारी रखा हुआ है, लेकिन चूँकि हैवी मशीनरी चाहिए और वो हैवी मशीनरी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचाई गई। पहाड़ी इलाका था, पथरीला इलाका है और जो मैयतें मलबे के ढेर तले दब चुकी है उनको निकालने के लिए हैवी मशीनरी पहुँचाने की अशद ज़रूरत है, जो कि बुनीर के अवाम बार बार ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए और हैवी मशीनरी अभी तक नहीं मिली। बिल्कुल सुजैन, ऐसा ही है, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो मुतालबा ये कर रहे हैं बुनीर के अवाम, इनका मुतालबा अभी तक जो है वो तस्लीम नहीं किया गया। हैवी मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुँचाई गई। सड़कों का निज़ाम चूँकि दरहम बरहम है और दोपहर के वक्त हमें देखा था कि जो 2 एरियाज़ है बुनीर के जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, वहाँ पर रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं वो दोपहर के वक्त आज वहाँ पर पहुँची है। सड़कों की सूरत हाल ये है कि सड़कों का निज़ाम यहाँ पर दरहम बरहम है। हमने यहाँ पर अभी दोबारा बारिश होने का या क्लाउड बर्स्ट होने की कोई पेशन गोई है? महकमे मौसमियात की जानिब से यहाँ पर बारिशों की पेशेंगोई की गई थी, लेकिन चूँकि अभी तक यहाँ पर जो है सुबह के वक्त जब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस वक्त कहीं ना कहीं हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उसके बाद 12 बजे तक जो है बादलों की अटखेलियाँ जारी थी और उसके बाद फिर मौसम जो है वो साफ़ हो गया, सूरज जो है वो आबोताब के साथ चमक रहा था और इस वक्त भी बारिश के यहाँ पर कोई इम्कानात जो है वो देखने को नहीं मिल रहे। मौसम यहाँ पर बिल्कुल साफ़ है, लेकिन बुनीर के अवाम यहाँ पर काफ़ी परेशान है, हर आंख यहाँ पर अश्कबार है। बुनीर में जो है एक शोक का समा है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, जब उनसे हम बात करते हैं तो सबकी आंखों में आंसू है, क्योंकि 1995 यानी 1995 से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा सानहा है, बड़ा हादसा है। 1995 में यहाँ पर सैलाब आया था और उसमें यहाँ पर तबाहकारियाँ हुई थी, उसके बाद ये बुनीर का सबसे बड़ा हादसा है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं इंतजामिया से तो सरान भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो भी बेबस है, वो भी लाचार है, क्योंकि इलाका ऐसा है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ रेस्क्यू की सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए मशीनरी हैवी चाहिए और वो इंतजामिया के पास है नहीं। सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से अभी तक वो मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुँचाई गई। तो हम जो मुतासर होने वाले ख़ानदान है उन तक जो है खाने पीने के अशिया, उन तक जो है दीगर जो चीज़ें हैं वो बुनीर के अवाम ने अपनी मदद आपके तहत पहुँचा दी है और यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि बुनीर के अवाम हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, अब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, जिस तरह के आपके सूबे में इस वक्त एक ऐसी आफत आई हुई है जो कि इस वक्त मुल्क का स्याह तरीन दिन समझा जा रहा है, बुनेर में जिस तरह से हादसा हुआ, जिस तरह से लोग उसमें शहीद हुए और जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है, ये सारी सूरत हाल जो है इस पे आपको कितनी सपोर्ट मिली है वफाक की तरफ से, और आपको क्या लगता है कि जो सपोर्ट मिली है वो इनफ है या मजीद सपोर्ट होनी चाहिए थी? कल जैसे ही ये वाक़या हुआ है, मैं कल तो इस्लामाबाद था, तो कल मैंने वहाँ इस्लामाबाद में ये बात की कि वफाकी हुकूमत और पाक फौज को और तमाम वफाकी इदारों को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का, हमारे तमाम जो इदारे हैं नीचे सूबे में, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। आज PDMA की सपोर्ट के लिए NDMA के लोग आए हैं पेशावर। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब को आगे बढ़ के पेशावर मेरे ख्याल में ज़रूर आना चाहिए और वहाँ से फिर वो जाएं, गंडापुर साहब के साथ बुनेर भी जाएं और सवात जो एरियाज़ हैं, मिंगबरा है, सवात के इलाके हैं जहाँ आप सब लोग सैर के लिए हमेशा जाते हैं। मैं तमाम लोगों को कहूँगा पंजाब में, सिंध में, जिधर भी लोग हैं, कि वो इलाके अब इस वक्त आप की तरफ देख रहे हैं जिसने हमेशा आपको खुशियाँ दी हैं, चाहे वो सवात हो, मलम जब्बा हो, मिंगबरा और जो जितने भी एरियाज़ हैं इस वक्त काफ़ी इफेक्टेड एरियाज़ हैं। सबसे ज़्यादा बुनेर है और सूबाई हुकूमत तो अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन जाहिर है कि एक लिमिट तक आप जा सकते हैं। कुदरती आफात के सामने बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं बेबस होती हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत और जो लोकल अवाम हैं उनके जज्बे को मैं सराहता हूँ और मैं तवक्को रखता हूँ कि जो मरकज़ी हुकूमत जो कुछ कर रही है उससे ज़्यादा करेगी और इस वक्त कम अज़ कम
اس مسئلے پہ سیاست نہیں کی جائے گی. صحیح. سر آپ نے کہا اس مسئلے پہ سیاست نہیں کی جائے گی، لیکن اگر میں ماضی کی بات کروں تو جب بھی کوئی آفت آتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہیں نہ کہیں نون لیگ کو گرل کیا جاتا ہے. نون لیگ کی طرف سے ابھی بھی کچھ ایک دو ایسے ٹویٹس آئے ہیں، میں مینشن نہیں کروں گی، لیکن گرلنگ ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس کے اوپر سیاست کرنا، جیسے کہ آپ نے کہا سیاست نہیں ہونی چاہیے بٹ سٹل انفارچونیٹ ہے کہ سیاست ہو رہی ہے، اس چیز سے ہمارا ملک کب باہر نکلے گا کہ نیچرل ڈیزاسٹر کو ہم سب مل کے فیس کریں، نہ کہ اس پہ سیاست کریں؟ جب ہم اپنی ذات سے باہر نکلیں گے، جب ہم اپنے ملک اور اپنی قوم کا سوچیں گے. دیکھیے، جو حکومت ہوتی ہے یا جو لیڈرشپ ہے، لیڈرز جو ہوتے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، تو سوال سے نہیں گھبرانا چاہیے. جہاں جہاں ہماری کوئی کوتاہی ہو، ہماری صوبائی حکومت کی کوئی کوتاہی ہو، اس کی نشاندہی تو ہونی چاہیے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری کسی کوتاہی پہ آپ سوال نہ اٹھائیں، بالکل آپ سوال اٹھائیں. اگر ہماری ہیلتھ منسٹری جیسے ہمارے ایڈوائزر ہیں احتشام ایڈوکیٹ، میں اس وقت اپنے علاقے میں ہوں، ساتھ ہی ان کا گھر ہے لیکن اس وقت نہیں ہے، وہ بنیر پہنچے ہوئے تھے صبح. تو اگر ان کی ہیلتھ منسٹری کی طرف سے کوئی کسی کو تشویش ہے، کسی کے ریزرویشن ہے کہ دوائی نہیں پہنچی، ڈاکٹر نہیں تھے، ایمبولینس نہیں تھا، تو بالکل آپ نشاندہی کیجیے اور ہم کوشش کریں گے اس کو ہم کور کریں گے. اگر کوئی جان بوجھ کے غفلت کرتا ہے اس کے تو اس کا تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا، سیاست باعث سیاست، وہ نہیں ہونی چاہیے. باقی اگر درست. ہماری کوئی کمزوری ہے ضرور ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوتاہی کہاں پر ہوتی ہے کہ ہر دفعہ پاکستان میں اس قسم کا سیلاب آتا ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد قیمتی جانیں جاتی ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہمیں انڈیویجول رسپانسبلٹی یا انڈیویجول ہماری اکاؤنٹیبلٹی میں، یا کہیں ہماری حکومت میں مسئلہ آتا ہے کہ ویدر الرٹس نہیں دیے جاتے، یا لوگوں کو مائیگریٹ نہیں کیا جاتا، یا جو انکروچمنٹس ہیں نالوں کے اوپر لوگ گھر بنا لیتے ہیں، ہوٹلز بنا لیتے ہیں. اگر یہ سب ٹائملی ہو جائے تو یہ جو اتنی قیمتی جانیں گئی ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. بٹ دس از انفارچونیٹ کہ پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اور بعد میں صرف ایک بلیم گیم اور ٹی وی پہ مذمت ہوتی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو کہ اگر ٹائملی ان چیزوں کو دیکھ لیا جاتا، نو ڈاؤٹ کہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے لیکن کہیں نہ کہیں قیمتی جانیں جو چلی گئی ہیں ان کی بچت ہو سکتی تھی؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیے، کچھ چیزیں آپ مینج نہیں کر سکتے، جیسے اچانک کلاؤڈ برسٹ آ گیا اور جس لیول کا وہ ایک آفت آتی ہے وہ آپ نے دیکھا ہو گیا. امریکہ جیسے ملک بھی اس کے سامنے بے بس ہو جاتا. لیکن کچھ چیزیں آپ اچھا مینج کر سکتے ہیں، جیسے جو پانی کی قدرتی گزرگاہیں ہیں، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ، صرف پختونخوا میں نہیں، پنجاب میں دیکھ لیں، بلوچستان میں، سندھ میں، ہر جگہ دیکھ لیں کہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. اچھا، وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہوئی ہیں، اچھا بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی. آپ نے پچھلے دنوں راول پنڈی میں دیکھا ہوگا، میں نام نہیں لیتا. پھر آپ نے وہ دیکھا ہوگا لاہور میں جب پانی آتا ہے تھوڑا سا وہ سارا بھر جاتا ہے، کراچی آدھا ڈوب جاتا ہے. اس پہ میرے خیال میں جو صوبائی حکومتیں ہیں اور جو مرکزی حکومتیں ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. دو چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو آپ اپنی ریگولیشنز ہم اپنی اسٹرانگ کریں کہ ارریگولر عمارتیں نہ بنیں. قدرتی جو گزرگاہیں ہیں، پانی کی جو چشمے ہیں، جو سٹریمز ہیں، وہاں جا کے لوگ ہوٹلز نہ بنائیں، وہاں جا کے لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیز یا گھر نہ بنائیں، وہاں جا کے لوگ آبادیاں نہ کریں. قدرتی فلو دیکھیں، بزرگ بھی اکثر کہا کرتے تھے اور اب ہمیں وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ہم نے بالکل. اکثر یہ سنا تھا، ہم کہتے تھے یہ کیسی بات ہے. بزرگ کہتے تھے پانی اپنا راستہ نہیں چھوڑتا، سال بعد بھی اس راستے سے گزرتا ضرور ہے. اب ہم نے دیکھا کہ بہت سی جگہ ایسی تھی جہاں وہ پانی گزرا، جہاں آبادیاں تھیں، ہوٹلز آپ نے دیکھا ہوگا سبات میں ادھر ادھر بنے، بالکل. جو کہ مختلف اوقات میں اس کے این او سیز کس نے دی ہے. مری میں دیکھ لیں، مری میں جس طرح کی آبادیاں ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں قدرتی آفت آپ نہیں کنٹرول کر سکتے لیکن اس کے ایفیکٹس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہم اپنی ریسکیو آپریشنز کو تگڑا کریں. ریسکیو ڈپارٹمنٹس کے پاس اپنے ہیلیز ہونے چاہیے، اپنے اسپیشلائزڈ زیادہ اچھے اکوپمنٹس ہونے چاہیے. اس پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے. اس میں صوبائی حکومت کا بھی رول ہے، خیبر پختونخوا کا بھی ہے، مرکز کا بھی ہے. ہر جگہ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں میں اگر ہم انویسٹ کریں کہ ہماری ریسکیو ڈپارٹمنٹ زیادہ ویل اکوپڈ ہو. اور ہر علاقے کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. جیسے میدانی علاقہ ہے، میں بالکل. اگزامپل آپ کو دوں گا کہ ان دنوں میں برسات کے موسم میں اگر آپ کبھی موٹر وے پہ ٹریول کیجیے گا، آپ دیکھیں گی کہ when you are crossing اپنا کلر کہار، وہاں سے جب آپ آگے جاتی ہیں تو اننڈیشن ہوتی ہے پانی کی بہت زیادہ، لاہور کے گرد و نواح میں. بالکل. اچھا، وہاں کی ریکوائرمنٹس اور ہیں. جو ایگزیکٹلی. پلین ایریاز ہیں، پنجاب کے پلین ایریاز ہیں، وہاں بہت اننڈیشن ہوتی ہے. لیکن جو ہلی ایریاز ہیں وہاں کی ریکوائرمنٹس اور ہیں. وہاں آپ کو زیادہ اسپیشلائز لوگ اوپر چاہیے، ہلیز چاہیے، آپ کو ریسکیو آپریشنز کے لیے زیادہ ٹرین لوگ چاہیے.
یہاں کی ریکوائرمنٹس اور ہیں. آپ کو تیراک چاہیے جو زیادہ پانی والے علاقے نیچے ہیں جہاں دریا جو موج میں آ جاتے ہیں. تو ہر جگہ کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. لیکن Indeed. بدقسمتی سے ہماری صوبائی وفاقی حکومتوں نے پچھلے 25 30 40 سالوں میں اس پہ ہم نے انویسٹ کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کچھ نہیں ہے لیکن زیادہ کرنا چاہیے. صحیح. تو سر یہ اگر ہم نے مطلب 70 سالوں میں 25 سالوں میں 30 سالوں میں نہیں سیکھا تو آئی ہوپ کہ فیوچر میں سیکھ جائیں. اس وقت جو پاک فوج کا کردار ہے، جتنی بھی ہماری فورسز ہیں، وہ جس طرح سے ایک ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، اپنا راشن بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کردار کو؟ دیکھیں سیاست سے قطع نظر کچھ چیزیں ہمیشہ ڈسکس ہوتی ہیں. یہ موقع ان کا ڈسکس کرنے کا ہے ہی نہیں. اس موقع پہ تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا جو ہے وہ ضروری ہے. ایک دوسرے کو گندہ دینا ہے. لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ شہید ہو گئے ہیں، بچے بہ گئے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے بچے سارے کے سارے. بنیرے میں آپ نے وہ بدقسمت واقعہ دیکھا ہوگا. جو ایگزیکٹ فگرز تو میں نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس خود کے نہیں ہیں، لیکن 100+ کی فگر آتی ہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیم کہ وہ بچے سارے بہ گئے. تو اس میں پاک فوج اپنا رول ادا کر رہی ہے، ہمیشہ کیا ہے. سیلابوں میں، قدرتی آفات میں، چاہے 2005 کا زلزلہ ہو یا اگر 2009-10 کے سیلاب ہوں اس طرف جو آئے تھے یا پنجاب میں جو آئے، تو ابھی بھی وہ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک لاٹ مور نیڈس ٹو بی ڈن. زیادہ ابھی ہم نے کرنا ہے. بالکل سر. ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کو اوپر ڈسکشن کرنی ہوتی ہے. اگر ملک میں اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں اس میں فقدان نظر آتا ہے. پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے، تو کیا پی ٹی آئی اس بار مذاکرات کرے گی؟ سب سے پہلے تو میں اس دعوت کو خوشائن کہتا ہوں. میں نے جب سے یہ بات ہوئی ہے میں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، اپریشیٹ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ جوڑی ہے کہ اگر آپ واقعی اس میں سنجیدہ ہیں، آپ مطلب حکومت، جی. تو پھر آپ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، ہمارے چیئرمین ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، ہمارے اور سینئر قیادت ہیں، کچھ ورکرز ہیں، ہم میں سے جس کو بھی موقع ملتا ہے کم از کم 4-5 مین لوگوں کو عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے تاکہ حکومت کی جو آفر ہے اس کو پولیٹیکل ہینڈز کے ذریعے ان کے سامنے رکھا جائے. کیونکہ کچھ وکلاء شاذ و نادر چلے جاتے ہیں، کوئی فیملی ممبر چلا جاتا ہے، لیکن پولیٹیکل لوگوں کا جانا اور ہوتا ہے. تو اگر وہ حکومت کی آفر ان کے سامنے رکھ دی جائے تو خان صاحب کا کلیئر ویو اس پہ آ جائے گا. کیونکہ اگر خان صاحب اس پہ ایگری کرتے ہیں تو تب ہی ہمارے وفد کے پاس مینڈیٹ ہوگا. جب تک عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جائے گی تو جو قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں لیڈرشپ بیٹھی ہے، ہم لوگ شاید اس طرح اس کو نہ لے کے جا سکیں جب تک خان صاحب کا اپروول نہ ہو. تو میرے خیال میں خوشائن بات ہے حکومت کی طرف سے. لیکن اب اس کو آگے لے جانے کے لیے عمران خان صاحب تک ہمیں ایکسیس دیا جائے. ملک پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے 78 سال مکمل ہو چکے ہیں. تقسیم بر صغیر کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ پاکستان کا وجود چند دنوں کا مہمان ہے. لیکن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا، نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. بانی کے اس قول کے عین مطابق پاکستان تمام تر اپس اینڈ ڈاؤنز کے باوجود آج نہ صرف موجود ہے بلکہ دنیا میں کی پلیئر کی حیثیت بھی رکھتا ہے. مارکہ حق کے ذریعے بھارت کو دندان شکست دینے کے بعد پاکستان ایک نئی شکل میں دنیا کے نقشے پر ابھرا ہے. بھارت کا ساؤتھ ایشیا میں سول پاور بننے کا خواب بری طرح چکنا چور ہو چکا ہے. سپر پاور امریکہ سمیت تمام عالمی قوتیں اب مودی کی طرف سے آنکھیں چراتی دکھائی دے رہی ہیں. مارکہ حق کے بعد عالمی طاقتوں کو اپنی ساؤتھ ایشیا پالیسی کو ری وزٹ کرنا پڑ گیا ہے اور یوں بھارت اس وقت عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. اور آج 78 ایئرز گزرنے کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو چاروں چھانے چت کر کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے. ناظرین، پاکستان کا 78 سالہ سفر جہاں کامیابیوں کامرانیوں سے بھرپور ہے، وہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں آج بھی کچھ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے. دہشت گردی، مذہبی انتہا پسندی، آزادی اظہار رائے پر قدغنیں، جمہوری اقدار کو لاحق خدشات، عدلیہ کا محدود ہوتا ہوا کردار، غیرت کے نام پر قتل، بڑھتی ہوئی مہنگائی، غربت میں اضافہ اور بے روزگاری سمیت کئی ایسے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے. لیکن سیاسی جماعتوں کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے ان سارے مسائل پر توجہ نہیں دی جا رہی. سیاسی جماعتیں کھینچا تانی میں اتنی مگن ہیں کہ حکومت کی جانب سے 14 اگست کو جاری کیے گئے اشتہار میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال کی تصویر تک نہیں لگائی گی، جس کی وجہ سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے.
گزشتہ روز سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے اس معاملے کی تحقیقات کروانے کی بات تو کی، لیکن حیران کن طور پر حکومت کے اس اشتہار سے وہ خود بھی بے خبر نکلے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کسی ایک اشتہار میں نہیں ہے، ہمارے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے۔ حکومتی اشتہار میں سب سے اہم شخصیات کی تصاویر کیوں نہیں لگائی گئی اور حکومت اپنے ہی اشتہار سے کیوں بے خبر رہی؟ اس سب پر اور دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک۔ بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت جو بنیر میں صورتحال ہے، وہاں پہ جس طرح سے بہت سی قیمتی جانیں گئی ہیں، نو ڈاؤٹ کلاؤڈ برسٹ تھا، ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا، لیکن ہمیشہ پاکستان میں ایسی صورتحال کیوں ہوتی ہے؟ پہلے سے کوئی پریکاشنز کیوں نہیں ہوتے، کوئی ویدر الرٹس کیوں نہیں ہوتے کہ جس سے یہ قیمتی جانیں جو گئی ہیں ان کو بچایا جا سکتا؟ بعد میں ہم لوگ صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجان صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے تو چلے اپنا کام جاری ساری رکھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ ویدر الرٹس بھی ایشو کرتے ہیں گائے بگائے فرام ٹائم ٹو ٹائم، لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ ارلی وارننگ سسٹمز جو ہیں وہ فی الوقت نہیں ہے، اور اس وجہ سے کیونکہ کلاؤڈ برسٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ ذمہ داری تمام تر معاملہ جو ہے یہ صوبے کی حکومت کا ہے اور پریپیئرڈنس کا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ این ڈی ایم اے کی سروسز، آرم فورسز، ایون کہ صوبائی حکومت جو صوبے پنجاب کی ہے، انہوں نے بھی اپنی جو سپورٹ ہے وہ آفر کی ہے اور وہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اب یہ صوبے کی اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میں اس بات پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے افسوس ہوا اس تمام تر معاملے پہ کہ پہلے بھی وہاں پہ سیلاب کا معاملہ ہوا، اور مونسون کا سیزن تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ ہمیں ایٹ آل ٹائمز ہائی الرٹ پہ پریپیئرڈ رہنا چاہیے، اور 2022 کے سیلاب کے بعد یا جو سیلاب اس وقت آئے تھے اس کے بعد سے تو ہمیں ویسے ہی کافی الرٹ اور پریکاشن لینی چاہیے اس تمام تر معاملے کے اوپر۔ کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے، کلائمیٹ چینج اب وہ اپنا شیپ اور فارم اور جو طریقہ ہے وہ بھی بدل رہا ہے، ہر آتے سال میں ہر موسم میں وہ زیادہ تبدیلی آ رہی ہے، اور واقعتاً اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ نظر بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملہ ہے، لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تمام تر واقعہ معاملہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ دس از آپ پچھلے 12 سال سے دیکھیں تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ درختوں کی کٹائی ہے، اور درخت جو کاٹے گئے اس صوبے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ خاصی تعداد میں درخت ہیں، اور فارسٹ بھی اجاڑے گئے، اور اس لکڑی کو بیچا بھی گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر معاملات، اور اگر آپ نے درخت کاٹنے ہی تھے تو پھر وہ ری پلانٹیشن کی طرف بھی جایا جائے، تو ہمیں میٹیگیشن کی طرف بھی جانا ہے اور پریپیئرڈنس کی طرف بھی جانا ہے، اور ہمیں واقعتاً اپنے آپ کو فلی پریپیئرڈ کرنا ہوگا، اور دس ڈز ناٹ ایکچولی جسٹ لمٹ اٹسیلف ٹو کے پی۔ آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے وفاق ہو، چاہے سندھ ہو، گلگت بلتستان ہو، آزاد جموں کشمیر ہو، پورے ملک میں ہمیں بالکل، اور ہمیں پورے ملک میں جو ہے یہ ایک الرٹ پہ رہنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی تیاری مکمل رکھنی ہوگی تاکہ کسی بھی ایسی ناگہانی کیفیت سے یا سچویشن سے ہمیں بچا جا سکے۔ بالکل عقیل، جس طرح پہلے ہوا کہ ہیلی کاپٹر نہیں پہنچا، ایک ہی خاندان کے 16 افراد تھے، ان کی جانیں چلی گئیں، اب ہیلی کاپٹر چلا گیا، گڈ جسٹر تھا، لیکن شاید کوئی ویدر الرٹ نہیں بتایا گیا تھا جس سے وہ ہیلی کاپٹر بھی کریش ہوا، اس میں ہمارے نوجوان بھی شہید ہوئے۔ یہی اگر سب کچھ پاکستان میں ہوتا رہے گا، چاہے وہ کے پی ہو، پنجاب ہو، کہ ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہوں گے، اور جب حکومتیں چلی جائیں گی تو اس کے بعد جو کرپشنز کے سکینڈلز آئیں گے، اس سے تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ ہے، جو سیاستدان ہیں، ان کی کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ ملک پہ لگاتے نہیں ہیں، یا وہ اس طرح کے ریسورسز نہیں پیدا کرتے۔ دس از ویری انفارچونیٹ۔ یہ تو ایک علیحدہ بات ہوگی۔ ابھی آپ نے کہا کہ آپ اس پہ سیاست پہ کوئی اس پہ سچویشن پہ سیاست پہ بات نہیں کریں گے۔ آپ کی ہی پارٹی کے کچھ لوگوں نے ایسی ٹویٹس کی اس وقت جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس سچویشن کو کہ اگر یہ ایک ظرف آپ میں ہے تو یہ پارٹی کے باقی لوگوں میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ظرف صوبے کی وزیر اعلیٰ نے بھی شو کیا ہے، اور انہوں نے رابطہ کیا، گو کہ وہ ایک بیرونی ملک کے دورے پہ ہیں، لیکن انہوں نے وہاں سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم صوبے کی عوام کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو جو بھی سپورٹ، جو بھی اسسٹنس چاہیے، وی آر ریڈی ٹو پرووائڈ دیٹ اسسٹنس ٹو یو۔ لیکن انفارچونیٹ ہے، دیکھیں سیاست نہیں کرنی چاہیے اس تمام تر معاملے پہ کہ 307
جانوں کا ضیاع ہوا. بنیر میں دیکھیں, سوات میں دیکھیں, مطلب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو ایک بڑا دل خراش واقعہ ہے. اس پہ سیاست کرنا, اس پہ اگر کوئی ایسی ٹویٹس ہوئی ہیں جو کہ میری نظر سے نہیں گزری لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو میں بالکل اس کو ایگری کرتا ہوں کہ ٹویٹس نہیں ہونی چاہیے تھیں. اس معاملے پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی, نہ پہلے ہونی چاہیے تھی نہ اب ہونی چاہیے. ہمیں دیکھیں یہ لمحہ فکریہ ہے, اور اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا کہ انسانی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع ہوا ہے, لوگوں بالکل کی پراپرٹیز, لوگوں کے گھر وہ بے گھر ہوئے ہیں, لوگوں کو کے سر کے اوپر سے چھت جو ہے وہ نہیں رہی, بالکل نہ ان کا کوئی روزگار رہا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں, تھوڑا سا ہمیں ہیومین ہونا پڑے گا اور ہیومین اپروچ ہمیں ڈپیکٹ کرنی پڑے گی رادر دین بینگ پیسمسٹک یا ہم نیگیٹولی چیزوں کو دیکھیں ہر بار, یا ہر چیز کو سیاست کے زاویے سے دیکھیں یا سیاسی نظریے سے دیکھیں. بالکل تو ان لوگوں کو بھی ٹویٹس نہیں کرنی چاہیے تھیں. اینڈ آئی تھنک کہ ہمیں بالکل یہ سوچنا چاہیے اس چیز پہ, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے ان دیز ٹف ٹائمس. بالکل. عقیل, یہ تو اس وقت جو ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا یا جو ملکی حالات تھے, تھوڑا سا میں سیاست پہ بات کرنا چاہوں گی, یا اس سے پہلے 14 اگست پہ میں بات کرنا چاہوں گی. ہمارا جو ملک ہے اس کے لیے ہمارے جو پاسٹ ہے 1947 میں جو حالات تھے جو اس سے پہلے تھے, اس کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. علامہ اقبال صاحب نے پاکستان کا خواب دیکھا, قائد اعظم نے وہ خواب مکمل کیا. اگر ہم یہ کریڈٹ دے دیتے قائد اعظم کو 2025 میں, اگر ان کی تصویر اگر ہم اشتہار پہ لگا دیتے یا اخبار میں آ جاتی, تو کیا ہو جانا تھا؟ یہ گلہ ہے آپ سے. آپ کا گلہ بجائے, اور یہ میری اپنی بھی دل آزاری ہوئی ہے, پوری قوم کی دل آزاری ہوئی ہے. میں اس میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس, سینٹ کا جب اجلاس تھا کل, تو اس میں اعظم عزیز تارڑ صاحب نے 2 ٹوک موقف حکومت کا پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری نالج میں ابھی آیا ہے, مختلف منسٹریز ہوتی ہیں, سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہوتے ہیں جو اشتہارات دیتے ہیں, اس کی بالکل پروب ہوگا, اس کی انویسٹیگیشن اور انکوائری ہوگی. یہ معاملہ اگر کوئی سمجھے کہ کسی نے ان نوئنگلی یا ایرونیسلی یا جانتے بوجھتے یا انجانے میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے اور کوئی ایسا کام ہوا ہے جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ فاؤنڈر آف دا نیشن یا فادر آف دا نیشن, بانیے پاکستان کی تصویر اگر کسی نے omit کی ہے, whether knowingly اور unknowingly, اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوگی اور اس کے اوپر واقعتاً جو ہے ایکشن بھی لیا جائے گا. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں, جس ملک میں سیاست کر رہے ہیں, جس ملک سے کما رہے ہیں, جو ملک آپ کو سب کچھ دیتا ہے, عزت دیتا ہے, وقار دیتا ہے, تو آپ اس ملک کے بانی کے ساتھ ہی جو ہے اس طرح کریں. تو میں بالکل, میرا 2 ٹوک موقف ہے, اس کے اوپر انکوائری بھی ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے, اور اس کی رپورٹ, کیونکہ طاہر صاحب نے کہا ہے کہ اس کی رپورٹ وہ پیش کریں گے ہاؤس میں بھی اور عوام کے سامنے بھی, تمام تر یہ حقیقت رکھی جائے گی کہ یہ ایسا کیوں ہوا. بالکل. اب یہ آپ نے کہا کہ اس پہ ایسا کیوں ہوا. اگر میں 14 اگست کے ایوارڈز کی بات کروں تو جہاں شیریں رحمان صاحبہ کو ایوارڈ ملا تھا, وہاں مریم نواز صاحبہ کو بھی ملنا چاہیے تھا. ویمن امپاورمنٹ ہے, مطلب یہ گلہ ہے آپ سے کہ انہیں کیوں نہیں دیا, مطلب ایوارڈز تھے ان کو دینا چاہیے تھا. اس کے علاوہ جہاں پہ اتنے اور لوگوں کو ایوارڈ دیا, وہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیوں نہیں دیا؟ اگر عمر فاروق صاحب کو 5 ماہ میں 2 دفعہ ایوارڈ مل سکتا ہے تو قاضی صاحب نے بھی پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے. یہ بھی آپ سے ایک گلہ ہے. یہ بھی گلہ آپ کا بجائے ہے, میں اس میں بالکل ڈینائی نہیں کرتا. ظاہری بات ہے کہ جو کمیٹی ہے جس نے جو ریکمنڈیشنز بھیجی یا جن لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا, اور پھر فائنل اتھارٹی اور اپروول جو تھا وہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے. وزیر اعظم کا اپنا بھی نام تھا لیکن وزیر اعظم نے اپنا نام ہٹا دیا. انہوں نے اس تمام تر چیز پہ دیکھا اور بالکل وار کیبنٹ کو ملا. اس کے علاوہ آرم فورسز کے وہ جوان جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ خدمات جو ہیں اس جنگ کے دوران, اور کچھ سیاستدان جنہوں نے اس جنگ کے دوران پاکستان کا موقف زبردست طریقے سے پیش کیا, اور جو وار کیبنٹ کے لوگ تھے ان کو ملا. میں وار کیبنٹ کی اگر بات کی جائے تو محترم نواز شریف صاحب نے سارا ڈیزائن کیا تھا, ان کو بھی ایوارڈ نہیں دیا. یہ گلے ہیں آپ سے. لیکن یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم بہتر سمجھتے ہیں اس تمام تر معاملے پہ کہ کیا انہوں نے ریکمنڈیشنز اڈاپٹ کی اور کون سی ریکمنڈیشنز کو چھوڑا اور کون سی ریکمنڈیشنز انکلوڈ نہیں کی. تو یہ ان کا استحقاق ہے. سو آئی تھنک کہ سنس اٹس ہز پریروگیٹو, تو وہ اسی جگہ پہ رہنے دیں. میرے تک ہوتا تو میں ہو سکتا ہے اس سے اچھی کوئی اور ریکمنڈیشن دے دیتا. ٹو بی ویری فیئر اینڈ آنیسٹ, میں 100% تو اگری نہیں کرتا تمام ریکمنڈیشن سے جو آئیں. آرم فورسز کی ڈیفینیٹلی, سول سوسائٹی کی ڈیفینیٹلی, ان لوگوں کی ڈیفینیٹلی جنہوں نے محنت کی
جنہوں نے واقعتاً اپنی پیشہ ورانہ خدمات اور صلاحیتیں منوائی. باقی آئی ہیو مائی ریزرویشنز، لیکن دیکھنا چاہیے یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، انہوں نے جو بہتر عقیل، فیصلہ اب کیا. مذاکرات کی دعوت بار بار آپ کی جماعت کی طرف سے دی جاتی ہے، ہمیشہ ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ابھی دوبارہ مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے. ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی اس بار مذاکرات کی میز پہ بیٹھے گی آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی ریکننگ ہوئی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر. جب سے 9 مئی کی سزائیں ہوئی ہیں اور سٹنگ لا میکرز کے اوپر جو کیسز تھے ان میں ان کو سزائیں ہوئی، پھر ڈسکوالیفیکیشنز اور ڈی سیٹنگ ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی ایک ایسی تمام تر معاملے پہ رائے پائی جاتی ہے اپوزیشن سائڈ سے. کئی ممبران ایسے ہیں جن سے میری بھی بات ہوئی اور وہ کوشاں ہیں کہ کسی طرح ایک بیٹر سینس پریویل کرے اور ہم مذاکرات کی طرف آئیں. تو وہ خود مذاکرات کے لیے بات بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی طرف بڑھا جائے اور سارے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے اس کسی مسئلے کا حل نکالا جائے، اور کوئی جو میثاق استحکام پاکستان ہے اس پہ واقعتاً عملاً کام کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایپیٹائٹ تو ہے مذاکرات کے حوالے سے، اور وہ اپوزیشن سائڈ سے ہے. تو دیکھیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر نتیجہ نکلے گا، لیکن ایک دفعہ ہم بیٹھ جائیں تو کافی بہتری آ جائے گی. یہ ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ این ایس 66 کے ضمنی انتخابات ہیں جس میں جو نومینیٹ کیا ہے یا جن کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے وہ عطا تارڑ کے بھائی ہیں. یہ سارا اعتماد اپنے لوگوں پہ ہی کیوں؟ باہر والوں کو بھی کوئی موقع دے دیں، ایوارڈز بھی اپنے لوگوں میں، ٹکٹس بھی اپنے لوگوں میں، تو کیا باہر والے لوگ انسان نہیں ہیں؟ نہیں بالکل انسان ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ عطا تارڑ سب سے پہلے کے الیکٹڈ ہیں، اور پچھلی مجھے یاد ہے وہ ایم پی کا الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں بلال صاحب، اور عطا صاحب نے تو چلیں ابھی وہ کیا ایم این اے کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. اس سے پہلے بلال صاحب رکن پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں، اور وہ حلقے میں ہی موجود ہوتے ہیں، اور حلقے میں اسی حلقے سے الیکٹ بھی ہوئے ہیں، اور کافی وہ ایکٹیو ہیں اس حلقے میں. تو ظاہری بات ہے اب ضمنی انتخاب آیا، اور پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا، گو کہ وہ الیکشن ہار گئے جو 2024 کا الیکشن تھا. تو ابھی اگر ضمنی انتخاب آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کا اگر ہلکا ایریا ہے اور اس میں وہ ایکٹیو ہے تو ان کو حصہ لینا چاہیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں عالمی منظرنامے میں آئے روز کچھ حیران کن ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملتی ہیں. روسی صدر پیوٹن کی امریکہ آمد نے سب کو چونکا کر رکھ دیا. روسی صدر کو پہلی بار امریکہ میں ریڈ کارپیٹ استقبال دیا گیا. خوشگوار ماحول میں دونوں صدور کے درمیان ملاقات ہوئی، اور پھر جاتے ہوئے روسی صدر نے اگلی ملاقات ماسکو میں کرنے کا عندیہ بھی دے دیا. روس امریکہ تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟ پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے ممالک آنے والے وقت میں ایک ہو پائیں گے؟ اس ملاقات کے بعد یوکرین جنگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ٹرمپ صاحب ہر روز کوئی نہ کوئی ایک ایسا سرپرائز دیتے ہیں جو کہ پہلے کبھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا. جیسے کل ایک ریڈ کارپٹ بچھایا گیا پیوٹن صاحب کے لیے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو کہ کیا ٹرمپ صاحب کا دل اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ ایسے ممالک تھے جن میں بہت عرصے سے جنگیں جاری تھی اور اچانک سے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، بڑے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی اور پھر نیکسٹ میٹنگ کا بھی عندیہ دے دیا گیا؟ جی بالکل. خیر ایک تو آئی تھنک وی ہیو ٹو ریکال کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں پریزیڈنٹ پوٹن کے لیے. یہ ان کی پہلی ٹرم میں بھی یہاں تھا، بلکہ اس وجہ سے ان پہ تو ایک پورا الزام لگا ڈیموکریٹس کی طرف سے، اور ایک پوری انویسٹیگیشن ہوئی تھی کہ رشیا کو اتنا زیادہ سافٹ ٹرمز ہر چیز میں کیوں اتنا زیادہ سافٹلی ڈیل کرتے ہیں رشیا کے ساتھ. تو وہ تو ہے. اس بار انہوں نے آتے یہ کہا تھا کہ میں 48 گھنٹوں میں یہ مسئلہ سالو کرا دوں گا، کیونکہ میرے پیوٹن کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، جو کہ ان کے رہے ہیں ہمیشہ. لیکن بعد میں کیونکہ پھر پیوٹن نے ان کی بات نہیں مانی، پہلے تو خیر زیلنسکی نہیں مان رہے تھے، پھر انہوں نے جب مانی تو پیوٹن نے نہیں مانی، کیونکہ پیوٹن جو ہے وہ میدان جنگ پہ آہستہ آہستہ اپنے گینز کو کنسالیڈیٹ کر رہے تھے اور ایک ایسی پوزیشن چاہتے تھے جو کہ جو امریکی موقف سے بہت زیادہ وہ آگے تک تھی. تو اس میں پھر مشکلات آئیں سینکشنز کو. پھر بعد میں پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بھی سٹائل ہے کہ اگر ان کو پھر کہیں سے ان کو وہ ڈیل میکنگ کی پاسبلٹی نظر نہ آئے تو پھر وہ خاصا ناراض بھی ہو جاتے ہیں. پھر وہ ناراض بھی ہوئے، کچھ سخت سے سٹیٹمنٹس بھی دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ چیز بھی واضح کی کہ وہ ڈیل جو ہے وہ پیوٹن کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے، اور وہ پیوٹن اور ان کے بیچ میں ہی ہوگا زیادہ. تو وہی انہوں نے کیا. پھر جو ہے آخر کار یہ میٹنگ ہوئی، اور یہ 10 سال کے بعد ہے کہ ایک یہ پیوٹن دوبارہ سے امریکہ آئے ہیں. سو اس اعتبار سے بہت تاریخی ہے. اور پھر الاسکا میں تو پہلی بار
اور الاسکا کی بڑی سگنیفیکنس ہے بیکاز الاسکا وہ ٹیریٹری ہے جو پہلے روس کی ہوتی تھی کس زمانے میں، اور روس سے امریکہ نے خریدی تھی اصل میں. Exactly. تو وہاں پہ یہ میٹنگ ہونا بھی بڑا معنی خیز ہے. True. تو اس میں یہ ریڈ کارپیٹ وغیرہ سب کچھ، یہ ٹریپنگز جو ہیں، یہ تو کوئی ایسی سرپرائز کی بات نہیں ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن جو تھی وہ کیا تھی. تو اس میں بھی جو مبصرین تھے بہت سارے، ان کا یہی خیال تھا، اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ ایک دم اس سے بریک تھرو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تھوڑی چیزیں آگے جائیں گی، لیکن کیونکہ اتنی کمپلیکیشنز انوالوڈ ہیں اس میں، یہ صرف ان ٹیریٹریز کی بات نہیں جو رشیا چاہتا ہے یا جو کہ وہ یوکرین واپس لینا چاہتا ہے، لوہانسک میں، ڈونیٹسک میں، اور ظاہر ہے کرائمیا تو انہوں نے 2014 میں ہی لے لیا تھا. یہ اس سے زیادہ جو ہے نا ایک اسٹریٹجک مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ یوکرین کی پوزیشن کیا ہوگی فیوچر میں. کیا وہ ایک بفر اسٹیٹ ہوگا رشیا اور یورپ کے بیچ میں؟ کیا وہ نیٹو کا ممبر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ رشیا ظاہر ہے بالکل بھی نہیں چاہتا، اور ایک بہت بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے. ٹرمپ اس پہ اگریڈ ہے کہ وہ نہیں ہوگا. پھر تیسری چیز یہ کہ کیا وہ یورپین یونین کا ممبر ہوگا کہ نہیں ہوگا. یوکرینینز تو چاہتے ہیں بہت زیادہ، لیکن شاید اس پہ مان بھی جائیں رشینز. تو یہ ساری چیزیں، اور پھر یہ کہ سیکورٹی گارنٹیز کون دے گا اس کے بعد جو پوسٹ کانفلکٹ ہوگا، کیونکہ اس میں بھی ظاہر ہے پھر رشیا کے پاس تو وہ چوائس ہمیشہ سے ہوگی کہ وہ کسی یہ جنگ کا کسی طریقے خاتمہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں ایک سیز فائر کی طرف میرے خیال اس میں بھی کچھ ابھی وقت لگے گا، کیونکہ بہت سے متنازع امور ابھی طے کرنے باقی ہیں. میرا یہ اندازہ ہے کہ کچھ پروگرس ہوئی ہے، لیکن کیونکہ یہ جو میں نے سارے مسائل بتائے یہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ ایک ہی ملاقات میں حل ہونا تو بہت ہی مشکل یا ناممکن تھا. مزید ملاقاتیں چاہیے ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی سٹیج پہ سیز فائر شاید ہو جائے. لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ پھر ایک اس میں جو پیس ٹریٹی ہے وہ کوئی اتنی آسان نہیں ہوگی. تو اس سے سیز فائر سے پہلے ظاہر ہے دونوں سائڈ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن، خصوصاً رشینز یہ چاہتے ہیں کہ اتنی کنسولیڈیٹ ہو جائے تو ان کو بہتر سے بہتر ٹرمز ملیں. تو اور یہ بھی ایک بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے، بیکاز وہ چاہتے ہیں بہتر سے بہتر ٹرمز ملے، اور ابھی میدان جنگ میں ان کی سچویشن اس وقت بہتر ہے تو وہ روکنا نہیں چاہتے اس کو. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.